گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے when something is working کیوں کوئی چینج کرے گا؟ مطلب کہ اب کیا بندہ اس لاجک پہ کیا بحث کرے؟ گل تو ٹھیک ہے تہاڈی، لیکن وہ سگار لا کے تے پھر اس ویلے فلسفہ تے چاڑنا ہوندا ہے نا. اور تہن پتہ ہے ساڈے اسلام آباد تے حالی حکومت بنی نہیں ہوندی تے پہلے ہی جناب تاریخاں آنیاں شروع ہو جاندیاں کہ فلانی حکومت جہی بنن جا رہی ہے وہ 3 مہینے پورے نہیں کر سکتی. تو وہ بھی ذرا ذہن وچ رکھو نا، وہ بھی کہانی چلدی رہندی ہے اتنے. ڈونٹ یو ایگری ود می؟ نہیں، دیر از اے ریزن فار دیٹ. دیکھیں جس کی بھی یہاں گورنمنٹ بنتی ہے نا رانا صاحب، وہ کچھ لے دے کی بنیاد پہ بنتی ہے. تو آپ کو 3 4 6 مہینے میں نظر آ جاتا ہے کون اپنی ہوز موونگ دا گول پوسٹ. کبھی پولیٹیشین گول پوسٹ موو کرتے ہیں، کبھی دوسرے موو کرتے ہیں. تو جب گول پوسٹ موو ہونی ہوتی ہے، اور ماضی میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، چاہے خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو پھر جب ظاہر ہے گول پوسٹ موو کریں گے تو پھر گیم کا رخ تو بدلے گا نا. تو وہ اتنا ہوائی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو گورنمنٹ بنی ہے، کیا اس میں کوئی گول پوسٹ موو ہوئی ہے کسی بھی طرف سے؟ وہ ابھی تک نظر نہیں آتا. ابھی تک نہ کوئی سویلین سائڈ سے گول پوسٹ موو ہوئی ہے، نہ عسکری سائڈ سے موو ہوئی ہے. تو جب تک گول پوسٹ موو نہیں کوئی کر رہا تو پھر کیوں چینج ہوگا؟ میں اس لیے اس بات پہ بھی وزن ہے، لیکن ابھی یہاں پہ گول پوسٹ کسی نے موو نہیں کی. اچھا، تو پھر یہ کیوں افواہیں اڑانی شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور اسپیشلی اس وقت کیوں اڑائی جا رہی ہیں؟ واٹ از دا ریزن جی؟ ڈسیپشن چل رہی ہے یا کی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس وقت ایک ہی پولیٹیکل اپوزیشن پارٹی ہے صحیح معنوں میں، وہ ہے آپ کی پی ٹی آئی. جہاں تک عمران خان کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے وہ کم نہیں ہوئی، جہاں تک ان کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. لیکن ووٹ بینک کا وہ الیکشن میں ووٹ ڈالنا اور سڑکوں پہ آ کے تحریک چلانا، یہ 2 مختلف چیزیں. تحریکیں پارٹیز چلاتی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو آرگنائز کرتی ہیں اور پھر لے کے آگے چلتی ہیں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا اسٹرکچر اس وقت بڑی بری طرح تباہ ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سسٹمیٹک ڈسٹرکشن ہوئی ہے. جب عمران خان صاحب اندر ہوئے تو اس کے بعد جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس میں سے بہت سے غائب ہو گئے، بہت سے تائب ہو گئے. جو تائب ہو گئے ان کے گناہ معاف ہو گئے، جو نہیں ہوئے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، سزائیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ان دا مین ٹائم جتنی پولیٹیکل لوگ تھے، آپ دیکھ لیجئے نا، شاہ محمود قریشی سے صاحب لے کے اعجاز چودھری، جو ان کو چاہیے اس وقت، اور جماعت اسلامی میں ساری زندگی انہوں نے ایجوٹیشنل پالیٹکس کی ہے، وہ بھی اندر ہیں. محمود الرشید اندر ہیں، یاسمین راج شاہ صاحب اندر ہیں. اچھا، جو لوگ تھوڑے سے ان میں سیانے تھے، تیز تھے، مثلاً فواد چودھری، وہ ایک ہدر لینڈ کے اندر ہیں، نہ وہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. تو اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ اچھے لوگ ہیں. سلمان اکرم راجہ از اے بریلینٹ مین، ویری گڈ مین، آنیسٹ آدمی، بٹ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. وہ ایک زبردست لائر ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آٹومیٹکلی وہ پولیٹیشین بن گئے. جو ان کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، ان کو میں تو نہیں کم از کم جانتا تھا، چیئرمین بننے سے پہلے آپ شاید جانتے ہوں. وہ بھی ان کا بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، بالکل پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے. جتنے کی لوگ اس وقت کی ڈیسیجنز کر رہے ہیں ان میں سے 90% کا وہ نہیں ہے. پھر گروپنگ بہت بری ہو گئی ہے. پنجاب کے اندر 4 گروپس ہیں، 1 سال کے اندر 4 تو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کمیٹیز بنی. پھر آپ کو یاد ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں جو جتنی سخت زبان سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعمال کی غصے میں، پھر وہ اگلے دن انہوں نے کہہ دیا میری بہن ہے. میرے پروگرام میں بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو نے آ کے یہ کہا کہ جی گنڈا پور صاحب نے حفظ بیجا میں رکھ دیا ہے میری بہن کو. جب وہ نومبر والا سین ہوا، اگر سینٹ کی لسٹیں ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اپروو کیا، لیکن جب مشال یوسف سینیٹر بنتی ہیں تو علیمہ خان کہتی ہیں کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو میرٹ پہ بنتی نہیں ہے. سو کے پی کے اندر گروپس ہیں، 3 4 گروپس ہیں. خان صاحب نے ہٹایا گنڈا پور صاحب کو. ان کا جو آرچ اینیمی سمجھ لیں سیاست میں، اگر اینیمی مائٹ بی ناٹ دا رائٹ ورڈ، جو مخالف ترین ان کا گروپ تھا، جنید اکبر صاحب کو پارٹی پریزیڈنٹ بنا دیا. سو وہ ایک دوسری سوئنگ تھی. پھر عاطف خان اور سارے شہرام ترکی وغیرہ، ان کا اپنا گروپ ہے. تیمور جھگڑا، وہ بھی دوسری سائڈ پہ ہیں. وہاں پہ پارٹی میں آپ گروپس دیکھ لیں. پنجاب، یہ 2 صوبے میٹر کرتے ہیں ان کی پالیٹکس میں، پنجاب اور کے پی. پنجاب کے لیڈروں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساری کی پوسٹ چلی گئی ہیں کے پی کے پاس، تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بنایا گیا.
But again, like I said, he is not essentially a politician. So پارٹی بالکل بکھری ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں. اس پہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نکالیں, لوگ نکالیں, تحریک چلائیں, تو ان کا بیان آ جاتا ہے گور صاحب کا کہ پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی, لوگ خود نکل آتے ہیں. لوگ خود نہیں نکلتے. ہمیشہ ایجوکیشنل پالیٹکس میں جب آپ کو اتنا رگڑا لگاؤ تو پھر لوگ ایسے نہیں نکلتے جب تک لیڈرشپ نہ ہو. تو ایک کیوس ہے پارٹی کے اندر اور اس سے بہت زیادہ مانگا جا رہا ہے. اور میرا تو اصل سوال یہ ہے رانا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو خان صاحب ڈیسیجنز لے رہے ہیں, کیا کوالٹی آف ڈیسیجن ہمیشہ ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی آف ان پٹ پہ, انفارمیشن ان پٹ یا ایڈوائس پہ. سلیکٹ لوگ ان کو ملنے دیے جاتے ہیں, وہ کہ جا کے کیا بتاتے ہیں ان کو, اور جو دوسرے لوگ بھی وہ ملنے دیے جاتے ہیں, شاید ان میں ہمت نہیں ہے کہ خان صاحب کو جا کے سچ بتائیں. اب خان صاحب نے 5 اگست والی پہ بہت مبارکباد پیش کی. ایٹ ون لیول مبارکباد بنتی ہے, اگر سینکڑوں لوگ بھی باہر نکل آئیں تو بہت بڑی بات ہے پنجاب میں, جتنا پنجاب میں رگڑا لگا ہے ماضی میں اور لگ رہا ہے. اس کے بعد اگر چند 100 بھی آ جائیں بہت بڑی بات ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا ان کو بتایا گیا ہوگا کہ پتہ نہیں جی لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں جنہوں نے 14 اگست کی دوبارہ کال دے دی. سو آئی تھنک اصل ایشو یہ ہے کہ کون کتنا سچ بول رہا ہے اور پارٹی میں کتنی سخت ہے. بیکاز جب آپ تحریک کہتے ہیں کہ جی ہمیں تحریک نکالیں گے, تحریک کا مقصد کیا ہے؟ تحریک کا مقصد یہی ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ اتنا پریشر بنے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کریں. تو جب آپ نمبرز وہ نہیں نکال سکتے تو میرا خیال ہے فائدے سے زیادہ ٹھیک ہے اپنے ورکروں کا تو خون آپ گرما کے رکھ لیں گے, لیکن دوسری سائڈ کا تو ہارڈ لائن اور اسٹرانگ ہوگی نا. وہ کہے گی یہ کہتے تھے جی لاکھوں لوگ نکلیں گے, ان سے تو ہزاروں لوگ نہیں نکل سکے, تو ان کی ہارڈ لائن اور سخت ہوگی. پھر اگر کوئی رہی صحیح امید تھی جہاں آپ نے بات کرنی تھی اسٹیبلشمنٹ سے, آپ نے ذاتی ایشو بنا دیا بٹوین یور سیلف اینڈ دا فیلڈ مارشل. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے, تو اگر ان سے بات کرنی ہے اور آپ ذاتیات پہ رہیں گے تو دوسرا آدمی تو اگر چاہے گا بھی تو شاید اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا, بیکاز تاثر یہ جائے گا دیکھیں جی ہم نے گردن پہ گھٹنا رکھ کے بات کروا لی ہے. سو مجھے پالیٹکس سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی 1-2 دن پہلے ہم ایک پروگرام میں تھے تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ دیکھیں جی نیلسن مینڈیلا نے بھی بڑا پرنسپل سٹانس لیا. میں کہا لیکن نیلسن مینڈیلا میں ایک اس نے کام کیا تھا, اس نے اپنا سٹانس بنایا تھا اپارٹائڈ کے خلاف, نسلی امتیاز کے خلاف. اس نے یہ نہیں کہا کہ بوتھا میری زندگی کے ساتھ دشمن ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ ڈی کلارک سے میری دشمنی ہے. ان کو پتا تھا میں نے ان سے بات کرنی ہے. تو بحث ایشو بیس رہی, پرسنالٹی بیس نہیں رہی. سو ایک طرف ذاتیات پہ بات آ گئی ہوئی ہے, دوسری طرف پارٹی میں اس وقت وہ سخت نہیں ہے کہ سڑک پہ اتنا پریشر بنائے کہ وہ مجبوراً آپ سے گورنمنٹ بات کرے یا آپ سے اسٹیبلشمنٹ